کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے خوراک اور دیگر ضروری اشیاء سے بھرے کئی ٹرک نامعلوم افراد نے چھین لیے اور سندھ کے جنگلات میں روپوش ہو گئے۔ ہم زندہ قوم ہیں اور یہ ہمارے وطن کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ عجیب لگتا ہے، آپ کو بھی لگے گا، لیکن اس کا ایک اور رخ بھی ہے۔ پتہ نہیں کتنے بھوکے ننگے ہوں گے، انہوں نے ان کو آگے بیچ کے کو اپنے بچوں کے پیٹ پالنا، مجھے نہیں پتا کہانی کیا ہے۔ وہ جو میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک پرو شر معاشرہ ہے، پرو خیر نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے پرو خیر معاشرہ جہاں خیر کا، خوبصورت کام کرنا، اچھا کام کرنا، نیک کام کرنا وہ بہت آسان ہوتا ہے، برا کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک معاشرہ جب بہت تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے وہاں اچھائی کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ مثلاً اب آپ دیکھو کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو، کوئی بندہ رکتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں رکتا؟ یہ نہیں ہے کہ وہ جانور بن چکا ہے یا اسے دکھ نہیں ہوا، نہیں، اسے پتہ ہے مجھے پھر کیا بھگتنا پڑے گا۔ یہ فرق ہے۔ مطلب ویسٹ میں آپ کہیں قطار سے ادھر ادھر ہونا ممکن نہیں ہے، یہاں قطار میں کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اسی طرح کی صورت ہے۔ محمد علی جناح کی آج 74ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان کا تو نام لیتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے، لیکن ہم چونکہ برسیاں، سالگرہ منانے، جلسے، جلوس، جشن، تقریبات، فلانا، اس طرح کے ڈھکوسلوں کے عادی لوگ ہیں، اس لیے ٹھیک ہے۔ ورنہ آپ اگر غور کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح کا تو آئی ڈونٹ نو، مطلب آپ اندازہ لگاؤ کہ اس ملک وہ بہت کامیاب بیرسٹر، وہاں پڑھے، چھوٹی عمر میں چلے گئے، ان کے والد کے ایک دوست تھے، وہ انگریز تھے، وہ لے گئے، ان کا تو 1 انچ وہاں انگلینڈ میں، حالانکہ ایسوسیشن ہوتی ہے، یادیں ہوتی ہیں، جہاں لڑکپن گزرا ہو، وہ جگہ ملک کے اندر ہو، ملک کے باہر ہو، جہاں بھی ہو، اس سے بڑی عقیدت ہوتی ہے، بہت محبت ہوتی ہے۔ نیور۔ اس کے بعد وہ اس زمانے کے دولت مند ترین لوگوں میں تھے اور اپنی اسکل کی بنیاد پہ تھے، اقتدار کے بعد ان کے پاس، اور وہ ایک ایسے آدمی تھے جن کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ ہی از دی اونلی مسلم، کیا؟ ہی از دی اونلی مسلم ان دا ہول آف سب کانٹیننٹ ہو از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزبل۔ نہ اسے کرپٹ کر سکتے ہو، نہ اسے خریدا جا سکتا۔ اب اس کے بعد یہ لوگ کتنی بے شرمی، کتنی ڈھٹائی سے یہ لوگ ان کے وارث ہونے کے دعوے کرتے ہیں، جن کی جائیدادیں، جن کی لوٹ مار کے قصے آسمانوں تک مشہور ہیں۔ بہرحال وہ ایک شعر 100% تو نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یاد آ گیا، محبوب خزاں مرحوم کا شعر ہے، تجھ سے بچھڑ کر زندہ ہیں، جان بہت شرمندہ ہیں۔ وہ قائد کے بعد جس طرح کے لوگ ہم نے منتخب کیے، جس طرح کے لوگوں کا ظلم، جبر، ایکسپلائٹیشن، زیادتی ہم لوگوں نے برداشت کی اور اس کی قیمتیں چکا رہے ہیں، تو اس پہ سوائے ندامت کے برسیاں منائیں۔